السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا، اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی محاورت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی، اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ میدان کا کھیل ہو یا جنگ کا، آپ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری تھا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد کا داؤں چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر فاروق کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حملت حملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد کو کچھ عرصہ سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 ہجری کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 317 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاس سے ہمکنار کیا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد چشمی تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان عسکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکے۔
مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پراتفاق خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا، لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن العاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 ہجری کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے 2 عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید اور عمر بن العاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمر بن العاص اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر غسائی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر بلقاء کے علاقے موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ کو گرفتار کیا اور سفارتی آداب و اخلاق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائے تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر بھی رضی اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لے تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لے۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جان ملے تو مسلمان جسے چاہے سالار لشکر چن لیں۔
شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ لوگوں، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دے اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3,000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجوں کا جمی غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جامع شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوجی کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے، ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بے وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئی شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچی آپ کی سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید کو امیری لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اکیلے صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازو پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چکے چوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کی سالار قطبہ بن قتادہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔
ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھ حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید رضی اللہ عنہ نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ رضی اللہ بن رواحہ نے تاما، اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے کہ اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ معرکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ مکہ کے گرد نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سے سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچاری دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کی سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ 30 فوجوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 ہجری کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد کر رہے تھے، گات میں چھپے دشمن سے بے خبری وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوئے۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی، دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔
اسی دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر کات علاقہ دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں میں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند جانثار اصحاب، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخمے سے چور بےہوش خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ جسم پر حضرت خالد نے آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید کے جسم میں ایک نئی روح پونک دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مردی میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری و جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کو رہا تھا۔ حریف قبیلے کے نامور سردار حضرت خالد کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 630 کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہزن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمہارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گردنواں کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی داغ بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکل جا رہی تھی۔ اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو روکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔
حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہو گئے، حضرت خالد بن ولید نے اس بددماغ شکاری کو گر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپس کا سفر شروع ہوا اور آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا گیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 میں واپس مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں نڈالتے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایک حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کی غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلامی ریاست کو ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ بن خولید کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خولید ایک فریب کار اور مکرانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنے چکنی چپڑی پر فریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، پس آپ رضی اللہ عنہ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے۔ بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خولید کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلحہ بن خولید اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئی۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلے پر دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خولید نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہو تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خولید اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔
لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی، ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خلید خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ طلحہ بن خلید سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بن تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ خالد کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس معرکہ میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب انتہائی جھوٹا مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بدفطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بیہودہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان بھی باندھ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا سانجی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے لیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی تھی کہ حضرت شرجیل کے پہنچنے تک مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے، لیکن حضرت مکرمہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل کے آنے سے قبل ہی مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت مکرمہ کے پاس فوجوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرے وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت مکرمہ کو مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل نے دہرائی اور حضرت خالد کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائی۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کی شکست دیکھ کر ایک طرف تو مسلمہ کذاب اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت مکرمہ اور حضرت شرجیل جیسے جلیل القدر اصحاب اسے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید کو بھی تھا جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کی خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید کی آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ رضی اللہ عنہ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری نہار الرجال کی سپرد کر دی، بائیں حصے کی سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھالی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی طرف دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا بلکہ بطور جنگی ماہر اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملہ کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید نے سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا، تاہم آپ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیقہ تھے تو دوسری بازو کی کمان زید بن خطاب سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ 632 کی بات ہے، دسمبر آدھی سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خونریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب آئے، دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخر نہار الرجال زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گمسان کا رن پڑا، یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے بڑے
سرے پیکار ہو۔ حضرت خالد کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تک جائے تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی، زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجالا شیب بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آب بقا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ کذاب اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دست جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تک ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھی جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلافات کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہیں۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نااتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب اور حضرت حذیقہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا، پھر مہاجرین و انصار کی بہادری کا قضیہ یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدو کو تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت قدم کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہیں۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے، اللہ کے مجاہدو، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بددلی کا فیصلہ تنا زنی سے نہیں میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کر دو۔ اگر ایک گروپ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی، ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرہ لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین اور ایک دوسرے کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ باری نظر آتا تو کبھی مسلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قالب تک جا پہنچے اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ کذاب جو حضرت خالد بن ولید کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سرماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملے کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ یہ لڑائی اس قدر خونریز تھی
کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقۃ الرحمن نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا جائے یا توڑا جائے۔ اسی دوران میں ایک بہادر سپاہی برا بن مالک رضی اللہ عنہ آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب برا کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ قذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے باغ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ قذاب اپنی پیٹ سے برچی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے تلوار بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کچا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خونریز ترین جنگ ختم ہو گئی، جو حضرت خالد کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ اب خالد بن ولید کی نظریں ہیرا پر لگی تھی۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر آزاد با نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ آزاد با نے خورنک نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسریٰ ایران کی ضیافت طبیعہ کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو آزاد با نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ ایک ماہر جنگجو تھے، دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ آزاد با کی چال جو ہی خالد بن ولید کے علم میں آئی، انہوں نے چند بجلی صفت سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار ریت کے بگولے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے بند باندھتے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ آزاد با ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتہ کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ ارشیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ یکے بعد دیگر ان وحشتناک خبروں نے آزاد با کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ خالد بن ولید جب خورک شہر آفاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ خالد جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی۔ ہیرا فتح پا چکا تھا لیکن اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے، لیکن ان میں سے قصری ابن بغیل نامی قلعے کا قلعے دار عبد المسیح بن عمرو ان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی تینوں قلعہ اور اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح یہ حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دشمندانہ اور جرأت و حوصلہ میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی، لیکن اس کی ہمت اور حوصلے بدستور جواں تھے۔ خالد بن ولید نے قلعہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں چاروں نے متفقہ طور پر خالد کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 4 قلعوں پر بے وقت حملہ کر دیا۔
مجاہدین کو چاروں جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ خالد بن ولید چاروں قلعوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر یہ حالت خالد بن ولید سے بھی پوشیدہ نہ تھے۔ انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا، پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر اچانک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ خالد کی ماہرانہ جنگی حملت کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے اور درجنوں سپاہی موڑ کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر چاروں قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 633 کی ایک صبح خالد بن ولید اور ہیرا کے سرداروں اور ان قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے تھے، جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان چاروں قلعوں پر فتح پانے کے بعد خالد بن ولید نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی لشکر دارالحکومت کا درجہ دیا۔ خالد بن ولید نے یہاں کا نظم و نسق مقامی سرداروں کی ہی ہاتھ رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنے میں صرف کر دی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح جون 633 کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کی اس اسلامی ریاست کے زیر نگی آ چکا تھا۔ خالد بن ولید خلیفہ کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں پیغام بھیجا کہ جب تک حیاض بن غنم کا لشکر دومت الجندل کی مہم سر کر تم سے نہیں آ ملتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ خالد علاقہ کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والے وسیع علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خود خالد بن ولید اور ان کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہو گئے، بلکہ عیاض بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ خالد بن ولید کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے حق میں تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ حیاض بن غنم جلد ہی دومت الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے۔ حضرت خالد کچھ دیر گہری غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم عیاض کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم کسریٰ کی فوج ہم سے خائف ہے، دوسری طرف اہل مدائن تخت نشین کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اسی وقت ایرانی فوج کے زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور الانبار میں تھی۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا، جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے 2 گنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع الانبار اہم تجارتی شہر تھا، اس میں غلے کے 2 بڑے ذخائر تھے۔ خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جون 633 کے آخر میں 9,000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید خلافت مدینہ کو حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی اور اس سے عیاض بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ خالد بن ولید نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نمٹنا ضروری تھا۔ خالد کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے حسب روایت کسریٰ اور مدائن کے حکام کو پیغام بھجوائے، جن میں کہا گیا تھا، جاز صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔
اس پر خالد بن ولید نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور تھے اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹیک ٹیک نشانہ بناتے۔ خالد نے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے اور بیشتر اس کے دشمن ان کا منشا سمجھ پاتا 1000 تیر فصیل کی حفاظت پر معمور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخ و پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف اور دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شہرزادہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر خالد بن ولید کو صلح کی پیشکش کی۔ خالد نے جواب پیغام دیا کہ مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر خالد بن ولید نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا۔ پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا۔ وہ خندق کا یہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکیں۔ قلعہ کا دروازہ کھلتے ہی خالد بن ولید نے قلعہ سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید کے زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تیغ کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئی، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر قلعہ کا کولا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات ہے، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعہ والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شہرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آبکا اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کا عزیز و اقارب کا رونا حساب کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر شہرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید سے امان کی درخواست کی۔ خالد نے کہا، میں شہرزاد کو اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ جولائی 633 کی گرم صبح شہرزاد گردن جھکائے اپنی خانہ اور بچی کچی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ خالد مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ خالد بن ولید نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو یہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت خالد بن غنم دومت الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر حیاض رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خالد بن ولید کو حیاض بن غنم کا پیغام ملا، وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، لیکن اب حیاض کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سور بچار کے بعد حضرت خالد نے جواب بھیجا، حیاض ذرا صبر کرو، تلوار لہراتے دستے برق رفتار سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر خالد نے عدیم کو عینۃ التمر کا امیر بنایا اور خود محض 4000 منتخب سواروں کے ساتھ دومت الجنت کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ جی ہاں، یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اسی وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجنت میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی باری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جو دی بن ربیعہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد کا جنگی مہارت میں جواب نہیں اور فتح ہمیشہ اس کی قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ لیکن جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی خالد سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے،
لحاظ بہت تکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں دومت الجنت کے باہر میدان جنگ سج گیا۔ جودی اور ودیع خالد بن ولید کے مقابلے پر آئے، جبکہ ابن حذر جان اور ابن الہم حیاض بن غنم کے خلاف میدان میں اترے۔ خالد بن ولید کو اصل فکر مدین کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کا قضیہ نمٹانا چاہتے تھے۔ خالد نے کچھ سواروں کو عرب جانے کے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے دونوں بازو کو پھیلا کر دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیع کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ خالد اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا، اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ خالد کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیع کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب مصری دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لیں۔ دوسری طرف حیاض بن غنم دشمن سے بڑے سر پیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے ابن حذر جان اور ابن الیہم کی مدد کے لیے قلعہ سے تازہ دم فوجی دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور حیاض کا لشکر پسپاں ہونے لگا۔ اس صورتحال میں تو چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید حیاض بن غنم کی مدد کو آتے، لیکن وہ اس سارے منظر سے لاتعلق نظر آ رہے تھے۔ خالد کے اس رویے پر حیاض پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک حیاض بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ ہو گیا جس کو کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد کے لاتعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، لیکن اس وقت تک دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ خالد اچانک اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کی عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی کے لشکر کے سامنے حیاض رضی اللہ عنہ کے سپاہی تھے اور عقب اور بازو سے خالد بن ولید کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب حیاض اور اس کے سپاہیوں کو خالد بن ولید کی چال سمجھ میں آئی تو وہ عش کر اٹھے اور ان کے ٹوٹے حوصلے بلند ہوئے۔ انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، لیکن پیچھے کہاں بھاگتا۔ عقب میں تو خالد ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حذر جان ابن الہم کو بچاؤ کی صورتحال شہر عرب کی طرف فرار ہونے میں نظر آئی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو خالد کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حذر جان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا اور وہ قلعہ کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کر کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچے فوجی بھی میدان کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا۔ خالد بن ولید مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس نے فوراً قلعہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یہ ہوا کہ ابن حذر جان اور ابن الیہم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کا رخ کیا۔ اب خالد بن ولید مجاہدین کے ساتھ دشمن پر پلٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد اس کے پیچھے تھے۔ جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی، خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعہ کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو خالد بن ولید کو سامنے لایا گیا تو آپ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی ہے، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔
پھر آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومت الجندل پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دومت الجندل کا قصہ نمٹانے کے بعد خالد جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہیرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید نے اپنی آخری عمر میں کوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئی، مگر ایک خواہش پوری نہ ہوئی جو شہادت کی موت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی، جس کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہو، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ حضرت خالد بن ولید نے 642 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔